بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاوی شریف کا سبق نمبر 14 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم باب ما جاء تقع فیہ النجاست کا تیسرا حصہ، جس میں امام مالک رحمہ اللہ کے دلائل کا دوسرا جواب ہم پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ فِي ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ النَّجَاسَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ فَغَلَبَتْ عَلَى طَعْمِ مَائِهَا أَوْ رِيحِهِ أَوْ لَوْنِهِ أَنَّ مَاءَهَا قَدْ فَسَدَ۔ اور اس سلسلے میں حجت یہ بھی ہے، فقہائے کرام کا اجماع ہے کہ نجاست جب کنویں میں گر جائے اور پانی کے رنگ، مزہ یا بو پر غالب آ جائے تو کنویں کا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ بِئْرِ بُضَاعَةَ مِنْ هَذَا شَيْءٌ إِنَّمَا فِيهِ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة فقيل له صلى الله عليه وسلم إنه يلقى فيها الكلاب والمحائض فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء۔ اور حدیث بئر بضاع میں اس طرح کی کوئی تفصیل نہیں ہے، اس میں تو فقط اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بئر بضاع کے متعلق پوچھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ اس میں مردار کتے اور حیض سے کپڑے ڈالے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ بِئْرًا لَوْ سَقَطَ فِيهَا مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ لَكَانَ مُحَالًا أَلَّا يَتَغَيَّرَ رِيحُ مَائِهَا وَطَعْمُهُ هَذَا مِمَّا يُعْقَلُ وَيُعْلَمُ۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اگر کنویں میں اس سے کم نجاست گر جائے تو یہ بات محال ہے، مشکل ہے کہ اس کے پانی کی بو اور ذائقہ تبدیل نہ ہو۔ وَهَذَا، یہ ایسی بات ہے، مِمَّا يُعْقَلُ وَيُعْلَمُ، جو آسانی سے سمجھی اور جانی جا سکتی ہے۔ فَلَمَّا كَانَ كَذَلِكَ، اور جب ایسا ہے، وَقَدْ أَبَاحَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مَاءَهَا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بئر بضاع کے پانی کو مباح قرار دے دیا۔ وَأَجْمَعُوا أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، اور اس بات پر اجماع ہے کہ ایسا اس صورت میں نہیں ہو سکتا۔ وَقَدْ دَاخَلَ الْمَاءَ التَّغْيِيرُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ اللَّاتِي ذَكَرْنَا، جب پانی میں تغیر واقع ہو جائے ان جہات میں سے جن کو ہم نے ذکر کیا، یعنی رنگ، بو اور ذائقہ۔ استحال عندنا، ہمارے نزدیک محال ہے، واللہ عالم ان یکون سوالهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن مائها وجوابه ایاهم فی ذلك بما اجابهم کان والنجاسة فی البئر۔
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیر بضاع کے پانی کے بارے میں سوال کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو مذکورہ جواب دینا، اس حال میں کہ وَالنَّجَاسَةُ فِي الْبِئْرِ کی نجاست کنویں کے اندر موجود ہو، وَلَكِنَّهُ وَاللَّهُ عَالَمُ، لیکن اللہ بہتر جانتے ہیں، کَانَ بَعْدَ أَنْ أُخْرِجَتِ النَّجَاسَةُ مِنَ الْبِئْرِ، کہ صحابہ کا سوال اور آپ کا جواب نجاست کے کنویں سے نکالے جانے کے بعد تھا۔ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذَلِكَ، تو انہوں نے اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا، حل کیا تطہر پاک ہو جائے گا، بِإِخْرَاجِ النَّجَاسَةِ مِنْہا، نجاست اس کنویں سے نکال دینے کے بعد، فَلَا يَنْجُسُ مَاؤُهَا الَّذِي يَطْرَأُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، کیا کنویں سے نجاست نکال دیے جانے سے وہ پاک ہو جائے گا، پھر اس کا وہ پانی جو اس کے بعد نکل کر آئے گا ناپاک نہیں ہوگا۔ ھذا المقام وذلک موضع مشکل، یہ مشکل مقام ہے، لأن حیطان البئر، اس لیے کہ کنویں کی دیواریں لم تغسل دھوئی نہیں گئی، وطینها لم یخرج، اور اس کا کیچڑ نہیں نکالا گیا۔ فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو یہ فرمانا، ان الماء لا ينجس، کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، یرید، ارادہ کیا، بذالک، اس بات سے، الماء الذی طرا علیہا، اس پانی کا جو اس کے بعد اس پر آیا ہے، بعد اخراج نجاست منہا، نجاست اس سے نکال دینے کے بعد، لا ان الماء لا ينجس اذا خالطت النجاست، نہ کہ اس سے یہ مراد لیا کہ پانی ناپاک نہیں ہوگا جبکہ اس سے نجاست ملی ہوئی ہو۔ یہاں تک ترجمہ تھا۔ اب چلتے ہیں اس عبارت کی تشریح کی طرف۔ وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ فِي ذَلِكَ أَيْضًا، یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ فریق اول کو دوسرا اور ضمنی طور پر تیسرا جواب دے رہے ہیں، جس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ فریق اول بھی یہ کہتے ہیں، اگر پانی میں نجاست گر کر کسی ایک وصف کو تبدیل کر دے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اور بیر بضاع تو ایک چھوٹا سا کنواں ہے، تو اس کے اندر مردہ کتے اور حیض کے کپڑے ڈال دیے جائیں اور احادث اوصاف میں تبدیلی نہ ہو، یہ تو بالکل غیر ممکن بات ہے، کیونکہ اگر ایک مردہ کتا بھی بیر بضاع جیسے 4-5 کنووں کے برابر کنویں میں ڈال دیا جائے تو وہ کنویں کے پانی کو ناپاک کر دے گا، اس کے اندر تبدیل کر دے گا، اس کے ذائقے کو، بو کو، رنگ کو، اور ایک چھوٹے سے کنویں میں مردہ کتا بھی ہو اور عورتوں کے کرسف بھی ہوں، پھر بھی کنواں ناپاک نہ ہو، تو یہ بات سمجھنا محال ہے، مشکل ہے، ناممکن ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کنواں ہو جو کہ جس سے کہ بستانوں کو، باغوں کو سیراب کیا جاتا ہو،
اور وہ اس کے اندر مردہ کتا پڑا ہو اور اس میں تبدیلی نہ آئے، اس کے رنگ بو ذائقہ میں تبدیلی نہ ہو، اور یہ بات ہر وہ شخص سمجھ سکتا ہے جس کے اندر ذرا سے بھی عقل ہو۔ لہذا حدیث بیر بضاع کے ذریعے سے استدلال کرنا آپ کے لیے ہرگز درست نہیں ہے۔ یا اس کا جواب یوں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیر بضاع والی حدیث سے آپ نے جو استدلال کیا ہے وہ استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ کا استدلال اس وقت درست ہوتا جب کہ نجاست کنویں کے اندر پڑی ہوئی ہو۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ سوال اس وقت پوچھا تھا جب نجاست کنویں سے نکال دی گئی تھی، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بیر بضاع میں تازہ آنے والا پانی اس کنویں کی دیوار اور مٹی کی وجہ سے ناپاک تو نہیں ہوتا۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ کا اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ وَأَجْمَعُوا أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَقَدْ دَاخِلَ الْمَاءَ التَّغَيُّرُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ اللَّاتِي ذَكَرْنَا اسْتِحَالَ عِنْدَنَا واللہ اعلم۔ مذکورہ عبارت ذرا پیچیدہ عبارت ہے۔ اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ علماء کا اجماع اس پر ہے کہ پانی ناپاک نہ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا ذائقہ، رنگ اور بو وغیرہ میں سے کسی میں تغیر نہ ہو۔ حالانکہ پانی کے اندر مذکورہ نجاسات میں سے کوئی نجاست گر جائے تو تغیر تو پیدا ہو جاتا ہے، اور تغیر نہ پیدا ہونا محال بات ہے۔ لہذا ہمارے نزدیک مذکورہ حدیث سے استدلال محال ہے۔ گویا کہ صاحب طحاوی رحمہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ حدیث کا مطلب جو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اس وقت ہے جب نجاست نکال دی گئی ہے، حدیث کو اس کے ظاہر پر حمل کرنا محال ہے، اور اس کے لیے یہ پہلا مقدمہ پیش کر دیا کہ انہم قد اجمعوا ان النجاست اذا وقعت فی البیر، کہ سب کا اتفاق ہے کہ جب وہ کنویں کے اندر گر جائے اور وہ پانی کو تبدیل نہ کرے، پانی کسی ایک وصف کو تبدیل کر دے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم ان یکون سوالکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن مائها وجوابہ ایاہم فی ذلک بما اجابہم کان والنجاست فی البیر۔ یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ چوتھا جواب دے رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیر بضاع کے پانی کے متعلق سوال کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو جواز میں جواب دینا بیر بضاع کے اندر مذکورہ نجاست کے موجود ہونے کی حالت میں نہیں تھا، بلکہ صورتحال یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت کے اندر اس کنویں میں مردار اور دیگر نجاستیں ڈالی جاتی تھی، اور زمانہ اسلام کے بعد ساری نجاستیں نکال کر کنویں کو صاف کر دیا گیا تھا۔ بعد میں اس کنویں کے اندر نیا پانی جاری طاری ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اگرچہ نفس پانی اور نجاستیں تو نکال دی گئی، لیکن پھر بھی نجاست سے مس کیا ہوا نجاست کے ساتھ جس کے اندر پہلے نجاست تھی وہ کیچڑ بھی موجود ہے، وہ جو دیواریں ہیں وہ بھی موجود ہیں، نہ کیچڑ کو نکالا گیا اور نہ دیواروں کو دھویا گیا، تو ہو سکتا ہے یہ پانی اس دیواروں سے لگ جائے اور اس کیچڑ میں مل جائے جس سے نجاست نکالی گئی ہے، تو اس کے بعد ناپاک ہو جانا چاہیے۔ اسی تردد اور شبہ کی بنا پہ صحابہ کرام نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا، اور چونکہ دیوار و کیچڑ کا نکالنا تکلیف مالا یطاق اور مشکل کام ہے، اس لیے شریعت نے اس کو معاف کر دیا۔ صحابہ کے دلوں میں جو تردد موجود تھا، اس تردد کو دور کرنے کے لیے اسلوب حکیم کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مائع طاری کے پاک ہونے کا حکم دیا۔ وہ پانی جو بعد میں نیا پانی اس کے اندر آیا، اس کے پاک ہونے کا حکم دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔ اس صورت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو شروع باب میں گزر چکی ہے کہ اِنَّهُ يُلْقَى فِيهِ الْجِيَفُ وَالْمَحَائِضُ کے اندر لفظ کانا محذوف ہوگا، اور تقدیری عبارت جو ہوگی اِنَّهُ كَانَ يُلْقَى فِيهِ الْجِيَفُ وَالْمَحَائِضُ، یعنی کسی زمانے میں اس کنویں میں مردار اور حائضہ کے کپڑے اور دیگر گندگیاں ڈالی جاتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مائع طاری کے اعتبار سے ان الماء لا ينجس شیء فرمایا ہے، یا ان الماء لا ينجس فرمایا، تو شے کا مصداق دیوار و کیچڑ ہوں گے، اور الماء میں الف لام عہد خارجی کا ہوگا، اور اس پانی سے مراد مائع طاری ہوگا، نہ کہ سابق پانی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نجاست اور مائع سابق کے نکال دینے کے بعد دیوار اور کیچڑ میں سے کوئی چیز مائع طاری کو ناپاک نہیں کر سکتی۔ آج کے سبق کا خلاصہ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ اس بات پر تو اتفاق اور اجماع ہے علماء اور فقہا کا، جب پانی کے تینوں اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور بیر بضع کے حوالے سے یہ بات بھی معلوم ہے کہ بیر بضع بہت چھوٹا کنواں تھا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی تصریح کے مطابق اس کا قطر 6 ذراع تھا۔ زیادہ سے زیادہ پانی انسانوں کے ناف تک یا گھٹنوں تک آتا تھا۔ اتنا چھوٹا کنواں ہو اور اس کے اندر مردار کتے بھی ڈالے جائیں اور گندے کپڑے بھی ڈالے جائیں، پھر بھی اس کا پانی ناپاک نہ ہو، یہ بات سمجھنا ناممکن، یہ بات سمجھنا محال ہے، مشکل ہے۔ حالانکہ تھوڑی سی سمجھ سے بھی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ پانی کا تو کوئی وصف بدل دیا جائے، تو لا محالہ یقینی طور پر یہ کہنا پڑے گا کہ صحابہ نے جو بیر بضع کے بارے میں سوال کیا تھا، وہ سوال اس لیے تھا کہ اس کے اندر جو نجاستیں تھیں پہلے زمانہ جاہلیت کی ان کو نکالا گیا، وہ کیچڑ نہیں نکالا گیا تھا، دیواریں نہیں دھوئی گئی تھی۔ اب اس کے اندر نیا پانی آ گیا ہے، جب نیا پانی آ گیا ہے تو وہ پانی پاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس تردد کو، اس شک کو دور کرنے کے لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا ينجسه شیء۔ تو گویا ہم نے امام مالک رحمہ اللہ سے یہ بات، ان کی اس دلیل کا یہ جواب بھی دے دیا کہ آپ نے جو بیر بضع سے مطلقاً پانی کے پاکی کا حکم دیا ہے، یہ اس سے استدلال یہ کرنا کہ بیر بضع کا پانی ہر حال میں پاک تھا، تو یہ محل نظر ہے، اور آپ کا اس حدیث سے یہ استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔